بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول حب قلب از یمن ایوا کی قسط نمبر 6 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ابھی تک میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ گھٹنوں کے گرد بازو پھیلائے وہ چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اداسی اور خوف ایک ساتھ اس کے گرد گھیرا تنگ کیے رکھتے تھے۔ اکیلے رہنا ارما سالک کے لیے ہمیشہ ہی مشکل ہوتا تھا۔ سونے سے پہلے وہ سالک اور دیا کے پاس بیٹھی رہتی۔ اب کوئی نہ اسے سلاتا تھا، نہ ہی اٹھانے والا کوئی تھا۔ اب وہ ایسے گھر میں تھی جہاں کسی کو نہ جانتی تھی۔ ایک انجان انسان ہر پل اس کو اپنے گرد محسوس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی غنودگی میں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کے پاس آ کر اسے دیکھتا ہے، کمرے کی تلاشی لیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ارما کو پہلے لگا یہ وہم ہے، مگر ایک وہم کا مسلسل محسوس ہونا ارما کو گہرے خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ کمرے کو وہ جتنا لاکڈ رکھتی مگر ہر بار چیک کرنے والا وہ ان لاک ملتا تھا۔ وہ فی الحال محفوظ تھی مگر کسی کی مسلسل نظر کے حصار میں تھی۔ اس گھر میں رہنے والے واحد مرد نے اس سے کوئی محرم رشتہ نہیں جوڑا تھا جس نے ارما کو ذہنی اذیت اور بے سکونی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ دروازے پر کھٹکے کی آواز پر وہ چونک کر سر اٹھائے دیکھنے لگی۔ دروازہ کھول کر وہی عورت داخل ہوئی تھی جو پہلے دن سے اب تک اسے نظر آئی تھی۔ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ارما نے حسرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ارما کی بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ کاش وہ اس کے چہرے پر خوف اور آنکھوں کی ویرانی ہی سمجھ لے۔ کاش وہی سمجھ جاتی ارما کی بے چینی جس کی وجہ سے رات کے جانے کتنے پہر گزر جاتے تھے۔ وہ نیند کے لیے کروٹیں بدلتی رہ جاتی مگر سو نہیں پاتی۔ پلیز اسٹے وارم، آئی ایم افیئرڈ۔ اس نے بے ساختہ کھانا رکھ کر پلٹتی عورت کا ہاتھ تھام کر التجا کی تھی۔ آنکھوں میں بے بسی سے آنسو بھر آئے تھے۔ عورت نے ناسمجھی سے اسے بولتے دیکھا۔ وہ اس کی آنسو بھری آنکھوں کو ہمدردی سے دیکھنے لگی۔ پلیز اسٹے فار نائٹ، آئی کانٹ سلیپ۔ ارما کپکپاتی آواز میں التجا کر رہی تھی۔ بے بسی سے اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا، زر چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ شی کانٹ اسٹے، ہر ڈیوٹی ٹائم از اوور۔ ارما اور عورت اس مسکراتی آواز پر چونک کر پلٹی اور دروازے کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ دونوں کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ عورت نے بے ساختہ ارما کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتے لبوں پر زبان پھیرتے ترک کیا۔ وہ جو مسکراتا نظر آ رہا تھا وہ کتنا شفاف تھا اس عورت کو بخوبی اندازہ تھا اور کچھ اندازہ ارما کو بھی تھا۔ شی کانٹ اسٹے، یو ہیو ٹو لیو وارم۔ یہ نہیں رک سکتی، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے۔ وہ ایک بار پھر لفظ چبا چبا کر بولتا اس کو ساکت حالت سے ہوش کی دنیا میں پٹک چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود پرسوچ نظروں سے ڈرار کھولے اس میں پڑی اس شیشی کو دیکھ رہا تھا، پھر جو کر اٹھایا اور نظروں کے سامنے کیے دیکھنے لگا۔ یہ شیشی سلو پوائزن کی تھی، ایسا زہر جو ایک مخصوص مقدار میں مسلسل دیا جائے تو اس سے انسان بالکل یوں مرتا ہے جیسے طبی موت ہو۔ دھیرے دھیرے کمزور سے کمزور تر ہوتا اندر سے ختم ہو جاتا ہے اور پھر جیسے ہی وہ وجود میں مسلسل جانے والی زہر کی مقدار بڑھتی جاتی ہے، موت کے قریب انسان آخر ایک دن سانس ہار جاتا ہے۔ وہ یہ پوائزن اس لڑکی کو دینا چاہتا تھا مگر جانے دل کو کیا ہو رہا تھا، ہمت نہیں ہوتی تھی۔ روز ارادہ باندھتا، روز شیشی ہاتھ میں لیے تکتا اور روز ارادہ بدل دیتا۔ آج نہیں، ابھی نہیں، پھر کبھی، بعد میں۔ اس کے پاس روز بہانہ تیار ہوتا۔ اس نے زچ ہو کر شیشی ڈرار میں پٹکی اور کمرے سے ہی باہر نکل آیا، یوں جیسے ایک پل مزید ٹھہرا تو خود کو روک نہیں پائے گا۔ خود سے ناراض پیر پٹکتا راہداری سے گزر رہا تھا جب اس کمرے کے سامنے رک گیا، اور رکنے کی وجہ وہ دھیمی روتی آواز میں ادا کیے گئے جملے تھے۔ پلیز رک جاؤ، میرے پاس رکو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ پلیز رات کے لیے رک جاؤ، میں سو نہیں سکتی۔ وہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی اور خادمہ عورت اس کے ہاتھ میں دبے ہاتھ کو دیکھتی بے بس کھڑی تھی جب وہ بے ساختہ بول اٹھا تھا۔ ان دونوں نے ہی ٹھٹک کر نہایت خوف سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ دروازے پر کھڑا، سینے پر بازو لپیٹے، وہ اونچا لمبا سرد آواز والا مغرور سا لڑکا تھا جو بظاہر مسکرا رہا تھا مگر اس کی ہیزل براؤن آنکھوں میں سرد پن جھلک رہا تھا۔ سنہری براؤن بال سلیقے سے سر پر جمائے ہوئے تھے۔ بلیک جینز پر براؤن ڈریس شرٹ پہنے وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا، اتنا کہ دیکھتے رہ جاؤ دل نہ بھرے۔ وہ ساحر تھا جو ایک نظر دیکھنے پر جیسے خود سے باندھ لیتا تھا، آنکھوں کو اپنے اوپر جمے رہنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ایک ساتھ سحر زدہ خوف زدہ کر دینے والا عجیب انسان تھا۔
عورت ارما سے ہاتھ چھڑواتی تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی، اس کے سامنے سر جھکا گئی۔ سلام، معاف کیجیے گا، میں نے زبان نہ جاننے کی وجہ سے زیادہ بات نہیں کی۔ عورت نے تیزی سے اسے وضاحت دیتے ہوئے صفائی دی، جو بالکل سچ بات تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پاتی تھی اور وہ یہ بات جانتا تھا، تبھی غصہ کیے بنا سر ہلا دیا۔ نظریں بری طرح سے کانپتی اپنی ہی باہوں میں سمٹتی ارما پر جمائے، وہ عورت سے مخاطب ہوا، پریشان مت ہو، لیکن اسے فاصلے پر رہو، چاہے غلطی سے ہی صحیح، اس سے قریب مت ہونا۔ اس نے کڑی نظر عورت پر ڈالتے سکون سے وارن کیا، جس پر عورت سر ہلاتی اس کے اشارے پر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ارما نہیں جانتی تھی ان کے درمیان کیا بات ہوئی۔ عورت کا لہجہ قدرے خوف سے بھرا تھا، مگر اس کا لہجہ اتنا سپاٹ تھا کہ اندازہ لگانا مشکل تھا وہ عورت ہے، وہ غصہ ہے یا نارمل بات کر رہا ہے۔ مگر اس کی بھاری آواز سے ارما کو شدید خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک گہری نظر ارما پر ڈالتا پلٹ کر جانے ہی لگا جب ارما میں جانے کہاں سے ہمت پیدا ہوئی کہ وہ مٹھیاں بھینچے سے پکار گئی، پلیز مجھے جانے دو یا شادی کر لو مجھ سے۔ ارما نے نہایت ہمت کا مظاہرہ کرتے آنکھیں میچ کر ہکلاتے ہوئے کہہ دیا تھا۔ وہ ذرا رکا اور بے یقینی سے پلٹ کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، جس کا نازک معصوم سا چہرہ اب بھی خوف سے سفید پڑ رہا تھا، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی تھی اور آنکھیں بھی سختی سے بند تھی۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا اس نے کتنی مشکل اور ناپسندیدگی سے جملے کا دوسرا حصہ ادا کیا ہے۔ وہ چند لمحے بغور اس کو دیکھتا رہا اور پھر اچانک قہقہ لگا کر ہنسا، اتنی زور سے ہنسا کہ ارما نے بے ساختہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ بری طرح اس بات پر ہنس رہا تھا، یقیناً اس نے ارما کی بے بسی کو انجوائے کیا تھا۔ ارما ذلت اور شرمندگی سے سرخ پڑتی نم آنکھیں جھکا گئی، کاش وہ مر ہی جاتی، پہلے نہیں تو اب، اس لمحے، اس اذیت اور ذلت سے پہلے۔ کاش اس کی سانس رک جاتی اور وہ مر جاتی، کاش۔ وہ اس ہنستے ہوئے لطف لیتے بے حس انسان کو کیا بتاتی ایک مسلمان لڑکی کے لیے اس قید کی یا گھر والوں سے دوری کی اذیتوں سے کہیں بڑھ کر یہ بات تھی کہ ایک نامحرم کی نظروں کے حصار میں اس کی پناہ میں رہنا۔ وہ مار دیتا تو ارما کبھی شکایت نہ کرتی، مگر یوں بنا رشتے کے اس کو اپنے پاس رکھنے کی مشکل ترین سزا تو نہ دے۔ میں نے کبھی یہ جملہ تمہاری طرف سے تصور نہیں کیا تھا کہ تم مجھے شادی کے لیے کہو گی، تم چھوٹی لڑکی۔ او کاش۔ ہنستے ہنستے اس کے دلکش وجیح چہرے پر سرخی پھیل گئی تھی اور آنکھیں جو ہر وقت سرد رہتی تھی پہلی بار ارما کو لگا مسکرا رہی تھی۔ سالک اکیان خان کی بیٹی اور عویم خان کی بہن، تم مجھے شادی کا کہو گی؟ ایک بار دوبارہ کہو پلیز۔ ارما کا جی چاہا خود کو ختم کر لے، اس کی باتوں نے اس کا دل بری طرح مسل کر رکھ دیا تھا۔ وہ دنیا کے سامنے اسے مار کر جو رشتے اور حوالے ختم کر چکا تھا، آج وہی باپ بھائی کے حوالے دیتا اسے زمین پر پٹک رہا تھا، جیسے یاد دلا رہا ہو وہ کس گھر کی بیٹی ہے، وہ کس مغرور شہزادے کی بہن ہے، وہ کیسے اس انجان کے سامنے جھک گئی ہے۔ کل می اینڈ لیٹ می ڈائی۔ ارما پہلی بار شدت سے چیخ کر بولی تھی۔ بے بسی اور ذلت کی حد تھی جو اس وقت ارما کے چہرے پر نظر آ رہی تھی، آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، ہونٹ سفید پڑتے کپکپا رہے تھے۔ ارما کے جملے پر کب سے ہنستا وہ مغرور انا زادہ ساکت ہوا تھا۔ یک دم سنجیدگی سے ارما کو دیکھا، اس کی بکھری حالت اور وجود سے لپٹی بے بسی اور زندگی سے بیزاری نے اسے ٹھٹکایا۔ یہی تو چاہتا تھا وہ، ایسی ہی بے بسی، یہی فریادیں اور چیخنا چلانا۔ وہ بنا کچھ بولے پلٹ کر چلا گیا۔ ارما زمین پر سجدے کی حالت میں جھکتی روتی رہی تھی۔ وہ موبائل کو بےتابی سے تک رہی تھی۔ کتنے روز گزر گئے تھے، ابراہیم صحیح سے بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ انگلیوں میں گن کر بتا سکتی تھی وہ دن جب ابراہیم اچھے سے بات کیا کرتا تھا۔ پھر اب کیا ہوا تھا؟ وہ بس اس کی باتوں کے جواب دیتا اور خاموش رہتا تھا۔ اب نہ اس سے حال احوال پوچھتا، نہ ہی اسے اپنے آنے کی تسلی دیتا تھا۔ اب کیا وہ اب تھک گیا تھا؟ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے سست پڑتی دھڑکنوں کو جانے کتنے الٹے سیدھے دلاسے دیتی تھی، خود کو ہمت دلاتی تھی۔ انتظار، تھوڑا اور انتظار، شاید وہ مصروف ہے اور شاید ایک روز پہلے جیسا ہو جائے گا، خود کو دلائل دیتی۔ وہ بہمت لڑکی اب اکثر بری طرح رو پڑتی تھی، زندگی کی ہر امید جیسے دم توڑتی جا رہی تھی۔ زندگی ہاتھ چھڑوانا چاہ رہی تھی اور وہ کسی ضدی بچے کی طرح موت سے منہ چھپائے زندگی کی آغوش میں چھپتی رہی۔ مر تو جائے مگر ابراہیم سے ملنا تھا اسے، مر تو جائے مگر ایک بار ابراہیم کو دیکھ تو لے۔ ابراہیم مرنے سے پہلے ایک بار آپ کو دیکھنا ہے، اپنے گزرے ہوئے ایک ایک تنہا تکلیف دہ شب و روز کا حساب دینا ہے، آپ کے گلے لگ کر رونا ہے، بہت سارا رونا ہے، اپنے ہر وقت پی جانے والے آنسو آپ کے کندھے پر سر رکھ کر بہانے ہیں،
پھر بھلے میں مر جاؤں، اسی لمحہ میں مر جاؤں، پھر آپ چلے جانا، اپنی زندگی گزار لینا، ابھی آ جائیں، خدا کے لیے ابھی لوٹ آئے، میں اب مزید اس قید میں نہیں رہنا چاہتی، تھک گئی ہوں اس تاریک قید میں، ابراہیم بھائی آ جائیں۔ وہ گٹ گٹ کر روتی ابراہیم سے فریادیں کر رہی تھی۔ آج سے پہلے اس کا ضبط نہیں ٹوٹا تھا، اب صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا، اب لگتا تھا مزید اسے آزمایا گیا تو سہ نہیں پائے گی، اب انتظار مشکل تھا۔ موبائل کو تکتی وہ رو رہی تھی جب ابراہیم کے نمبر سے کال آنے لگی، وہ بھیگی آنکھوں سے اسکرین کو تکتی مسکرائی، اسے یقین تھا ابراہیم اس کی پکار پر ضرور اس کے پاس آئے گا۔ آنکھوں کو رگڑ رگڑ کر صاف کرتے لبوں پر مسکراہٹ سجا لی، یوں جیسے وہ سامنے ہو اور دیکھ رہا ہو اسے۔ ابھی وہ کال اٹینڈ کرنے ہی والی تھی کہ دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا، اس نے سہم کا دروازے کے سم دیکھتے موبائل ایک سائڈ پر چھپا لیا۔ وہ کال اٹینڈ کرنے کے بجائے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خوار تیور لیے اندر آتے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ لو تلاشی اس کی، ابھی اور اسی وقت تلاشی لو، اور اگر واقعی موبائل ملا تو آج اس جگہ مار کر دفن کر دوں گا تمہیں، اس کے باپ نے دھاڑتے ہوئے ملازماؤں کو حکم دیا اور ساتھ ہی اسے دھمکی بھی دے ڈالی۔ اس کا چہرہ لتھے کی مانند سفید ہو رہا تھا، خوف سے دل رک گیا۔ موبائل کی اطلاع کیسے پہنچی اس کے باپ تک، اور موبائل مل جانے پر کیا واقعی آج اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا؟ اس بار کیا واقعی؟ چند دن پہلے اس کے روزانہ کھانا لانے والی ملازمہ کی غیر موجودگی کی وجہ سے دوسری ملازمہ کھانا لائی تھی، اور اس کی بد احتیاطی کی وجہ سے وہ غیر معمولی پن محسوس کر چکی تھی۔ اس نے موقع ملتا ہی اس کے باپ کو اطلاع دی تھی، جس کے نتیجے میں آج یہ اچانک تلاشی لی جا رہی تھی۔ تو آج اس بے ضرر زندگی کا اختتام ہو چکا تھا، خاموشی اور دنیا سے چھپی ہوئی زندگی سے آج اسے نجات مل جانے والی تھی۔ دنیا کے لیے تو وہ مر ہی چکی تھی، آج ابھی اس کو حقیقتاً مار دینے والا تھا۔ ملازمائیں اس کے کپڑوں کی گٹری کھول کر بد رنگ پرانے کپڑے ایک ایک کر کے پھینک رہی تھیں۔ نہایت کھلے بڑے بیسمنٹ کے بھی اندر سٹور نما اس چھوٹے سے حصے میں اس کا قیام تھا۔ گنی چنی چیزیں جو اس کے استعمال میں تھیں، پل بھر میں اس کی تلاشی لے لی گئی۔ اس کی مخصوص ملازمہ جو اس کے پاس پہنچ کر چادر جھاڑ کر دیکھ رہی تھی، موبائل نظر آنے پر مٹھی میں دباتی اپنی بڑی سی چادر میں چھپا چکی تھی۔ اس نے یہ کب اور کیوں کیا، اس پتھر بن چکے وجود کو خبر ہی نہ ہو سکی۔ وہ تو منتظر تھی اپنی موت کے اعلان کے لیے، جب ملازماؤں کے الفاظ نے اس کی توجہ چھین لی تھی۔ یہاں کچھ نہیں ہے سائیں، سب کچھ دیکھ لیا، کچھ نہیں ملا سائیں۔ وہ ادب سے سر جھکائے لائن میں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا باپ چونکا، اور چونکی تو وہ بھی تھی۔ بےتابی سے غیر محسوس انداز سے اپنے پہلو میں ہاتھ مارا، مگر موبائل غائب تھا۔ اس کا باپ ایک حفت زدہ نظر اس پر ڈالتا پلٹ گیا۔ یقیناً اب اس جھوٹی خبر دینے والی کی خیر نہ تھی۔ اس کے پیچھے ملازمائیں بھی جا چکی تھی۔ وہ کانپتے وجود کو سنبھالتی ایک سائڈ پر گرتی چلی گئی۔ خوف نے جسم سے آدھی جان کھینچ لی تھی۔ اس نے کچھ سنبھل کر بےتابی سے ہر جگہ چھانتے ہوئے موبائل ڈھونڈا، چادر جھاڑ لی، پہلے سے پہلے کپڑے مزید پھیلا لیے، مگر موبائل کہیں نہیں تھا۔ زندگی تو بچ گئی تھی، مگر رابطے کا آخری ذریعہ چھین چکا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتی رونے لگی۔ ایک انکشاف جو آج اس کال پر ہونا تھا، ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ اب شاید وہ باقی زندگی اس خوشی کے لمحات کو جیتے جی گزار دے۔ جب اس کی پکار پر ابراہیم کی کال آئی تھی، وہ خوشی جو کال کو دیکھ کر ہوئی تھی، چاہے 2 پل کی تھی، مگر زندگی جیسی تھی۔ خان ہاؤس میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ مردوں نے باہر کا انتظام سنبھالا، عورتوں نے شادی کے دوسرے معاملات جیسا کہ مہمانوں کی لسٹ یا شاپنگ وغیرہ کا کام سنبھال لیا تھا، اور مل جل کر سب نے قریباً سب کچھ ہی کر لیا، مگر لڑکیاں تھیں جن کا آخری دن تک لگتا تھا ابھی تیاری نامکمل ہے۔ شاپنگ کرتے کرتے بھی بہت کچھ رہ گیا تھا اور غیر اطمینانی قائم تھی۔ شفا کو مایاں بٹھا دیا گیا۔ سافٹ لائم کلر کا بالکل ہی سمپل کرتا ٹراؤزر پہنے وہ نازک سی گڑیا لگ رہی تھی، جس کے چہرے پر بے تحاشا کشش کے ساتھ سوگواری کی کیفیت بھی نظر آتی تھی۔ اس وقت ہال روم میں قالین پر میٹرس رکھے گئے تھے۔ گھر کی سب لڑکیاں وہیں بیٹھی تھی۔ شادی شدہ بھی شادی کے لیے چند روز پہلے ہی آ گئی تھی۔ کنارے والے آخری میٹرس کے پاس دیوار سے کشے لگائے شفا ٹیک لگا کر بیٹھی سب کے ہنسی مذاق کی تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ بچوں نے الگ گھر میں شور مچا رکھا تھا۔ شفا نے نظر دوڑا کر سب کے کھلکھلاتے چہرے دیکھے، مگر ہنزا ان میں موجود نہ تھی۔ شفا کی پرسوچ نظریں غیر مری نقطے پر جم گئی تھی۔ اس کی بچپن سے ہنزا سے کبھی بنی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ دخان کی لڑائی میں شفا کو گھسیٹ لاتی تھی۔ اس کا ہر پرینک شفا سے سٹارٹ ہوتا تھا۔ دخان کا کرش شفا، دخان کا لو شفا۔ دخان نے شفا کو پرپوز کیا۔ دخان شفا کو دیکھتا ہے۔ دخان شفا کی باتوں سے خوش ہوتا ہے۔ دخان اور شفا، ان دو کی آپس میں کبھی نہ بننے کی وجہ ہنزا دخان کو چڑھانے کے لیے بھی شفا کا ہی نام لیتی تھی، جس کی وجہ سے بہت بار شفا اور ہنزا میں جھگڑا ہوا تھا۔ مگر بقول نویان کے ہنزا لگ مٹی کی بنی ہوئی لڑکی ہے، جسے کچھ بھی کہہ لو، مگر وہ اپنی مرضی ہی کرتی ہے۔
اور یہی سچ تھا، شفا جتنا لڑتی دیا یا دخان جتنا غصہ ہو جاتا، ہنزا چند روز بعد بدلہ بھی لیتی، اسی طرح لیتی اور دونوں کا نام جوڑ کر مذاق بنائے پھرتی۔ صرف اسی وجہ سے شفا کو اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ اکثر ہنزا کے سامنے رنگ کو بھی نشانہ بنا لیتی تھی، جس پر دخان تو شفا کو بس شرم دلاتی نظروں سے دیکھتا، جبکہ نویان اچھا خاصا لیکچر سے دے دیتا تھا۔ اب تو عرصہ ہوا شفا اور ہنزا بس سرسری سا ملتی تھی، ہیلو ہائی کے بعد بات ختم ہو جاتی تھی۔ اب میچورٹی آ گئی تھی، اب ہنزا ویسے مذاق نہیں کرتی تھی، اب شفا کو اس سے بچگانہ نفرت محسوس نہ ہوتی تھی۔ سب کو دیکھتے ہوئے شفا کو بار بار ہنزا کا خیال آنے لگا تھا، اسے بھی یہاں ہونا چاہیے تھا سب کے درمیان، سب کے ساتھ۔ حالت چچی کو وہ بہت عزیز تھی کیونکہ وہ ان کی تائی جیسی تھی، شکل، قد، کاٹھ، بال، رنگ سب کچھ ہنزا دادی پر گئی تھی اور حالہ کو اسی لیے بہت پیاری تھی۔ وہ خان ہاؤس کے ہر موقع پر موجود ہوتی تھی۔ شفا کو سب کزنز کی گیدرنگ بہت پسند تھی۔ اپنی شادی کے لیے بھی اسی کی فرمائش پر سب کزنز اور اس کی بڑی بہنیں کچھ روز پہلے ہی آ گئی تھیں۔ شاید سب ہی ہنزا اور اس کے درمیان فاصلے کو محسوس کر چکے تھے، تبھی ہنزا کو پہلے سٹے کے لیے نہیں بلایا گیا۔ شفا کو یہی لگا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر سب سوچوں سے نکلتے ہوئے نظریں اپنے گرد دوڑاتے موبائل تلاشا، جو دور ٹیبل پر پڑا نظر آیا تو اٹھ کر موبائل اٹھایا، ایک نظر سب کو باتیں کرتا دیکھ کمرے سے نکلی اور حالہ کے روم کی طرف بڑھی اور حالہ چچی سے ہنزا کا نمبر لینے کا تھا، مگر حالہ اپنے کمرے میں نہ تھی۔ تبھی وہ کچھ سوچتی ہوئی نویان کے روم میں گئی۔ نویان ٹیرس پر ٹہلتا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ وہ جھجک کر دروازے پر ہی رک گئی۔ بات کرتے کرتے مڑنے پر نویان کی نظر اس پر پڑی تو دھیمی سی مسکراہٹ نے لبوں کو چھوا۔ وہ کال پر الوداعی کلمات کہتا کمرے میں آیا۔ آ جاؤ، کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے؟ لائم کلر لباس میں کھلتی گلابی سی رنگت والی شفا کو دیکھتے وہ نرمی سے بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کہنا تو کچھ نہیں، کیا آپ ہنزا کا نمبر دے سکتے ہیں مجھے؟ شفا نے سنجیدگی سے سوال کیا تو وہ چونکا۔ ایک عرصے بعد شفا نے ہنزا کی بات کی تھی، حیران ہونا تو بنتا تھا۔ ہنزا کا نمبر بالکل دے سکتا ہوں، سب ٹھیک تو ہے؟ نویان نے موبائل پر کانٹیکٹ لسٹ نکال کر ہنزا کا نمبر لیا اور شفا کو سینڈ کرتے ہوئے سرسری لہجے میں سوال کیا تو شفا اس کے لہجے میں فکر مندی محسوس کرتی منہ بسوڑ گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اس سے اب لڑوں گی یا پرانی باتوں پر بچوں کی طرح مذاق اڑاؤں گی؟ میں بچی نہیں ہوں۔ شفا نمبر ریسیو کرتے ہی ماتھے پر بل ڈالے نویان کو گھورنے لگی، جو جانے کیا سمجھ رہا تھا۔ سیریسلی ویسے بچی ہی لگتی ہو، تم نے گرو کیا ہی نہیں، خود کو دیکھو ذرا۔ نویان بات مذاق میں لے گیا، اس کے نازک وجود اور چھوٹی قد کا حوالہ دیتے ہوئے اسے چھیڑا تو شفا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیونکہ میں گروئنگ ایج میں بیمار تھی، اسی لیے میں شرم آنی چاہیے آپ کو۔ میرا مذاق اڑانے کی ہمت کیسے کی؟ شفا آنکھوں میں تیزی سے پھیلی نمی چھپانے کی کوشش کرتی خفگی سے بولی، سوری، آئی واز کڈنگ۔ شفا سوری، اور میں نے تو بائی دا وے پوچھ لیا تھا، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نویان شفا کی نم آنکھوں کو دیکھ کر خفت زدہ ہو گیا۔ شفا آج کل بہت چھوٹی چھوٹی بات پر رونا شروع کر دیتی۔ وہ جانتا تھا شادی کے نام پر انجان لوگوں کے درمیان جانے اور گھر چھوڑ دینے کی وجہ سے پریشان اور ڈری ہوئی تھی، تبھی وہ مذاق وغیرہ بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ شفا اس کی معذرت کو اگنور کرتی پلٹ کر چلی گئی۔ نویان خود کو کوستا رہ گیا، جبکہ اپنے روم کی طرف جاتی شفا آنکھیں رگڑ کر نمی صاف کرتی ہنزا کو کال ملا گئی تھی۔ اپنے آفس میں کام کر کے گھر جانے کے لیے اٹھتی ہنزا انجان نمبر سے آتی کال دیکھ کر رکی اور کچھ توقف کے بعد کال اٹینڈ کرتے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہنزا، نسوانی آواز پر وہ چونکی، اسے لگا شفا ہے، مگر سر جھٹک کر جی کہا تھا، میں شفا، کیسی ہو تم؟ شفا نے اپنا نام بتا کر توقف سے پوچھا تو اس کے نرم لہجے پر ہنزا کو لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ شفا اور اسے کال کرے، یوں نرمی سے اس کا حال چال پوچھ رہی تھی۔ حیرت سے جواب دیتی ہنزا اس کے اگلے جملے پر مزید حیران ہوئی۔ وہ اسے انوائٹ کر رہی تھی کچھ روز پہلے آنے کے لیے۔ ہنزا کو پہلے حالہ بھی انوائٹ کر چکی تھی، مگر وہ اپنی جاب کی وجہ سے معذرت کر گئی تھی۔ شادی کے کچھ دن ہی اسے آف مل سکتا تھا، مگر شفا کو یوں فوری انکار کرنا اسے برا لگا تھا۔ اس نے ایک عرصہ بعد بڑی ہوتے ہوئے خود اسے کال کی تھی۔ جی شور، میں کوشش کروں گی کہ ہنزا مناسب الفاظ میں اسے معذرت کرنے والی تھی۔ مجھے اچھا لگے گا اگر تم آؤ گی، ویسے بھی مہندی 3 دن بعد ہے۔ شفا نے ٹوک کر وضاحت دی، اوکے، میں کل کوشش کروں گی، میری جاب ایسی ہے کچھ بزی ہوں ان دنوں۔ ہنزا نے صاف گوئی سے کہا تو شفا نے اوکے کہہ کر مزید چند باتیں کی اور کال کاٹ دی۔ ہنزا اس کے رویے پر کندھے اچکاتی دفتر سے نکلی۔ فیمس سنگر عویم خان کا سنگنگ چھوڑ کر اچانک بزنس سنبھالنے کے فیصلے پر اس کے لاتعداد فین کافی حیران تھے۔ میڈیا اس سے یہ اچانک ڈیسیژن کی وجہ جاننا چاہتا تھا، مگر وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا۔
ہنزا کے دفتر والوں نے بھی ایک بار پھر سے ہنزا کو امید بھری نظروں سے دیکھا تھا کہ شاید وہ یہ مشکل کام کر لے۔ ہنزا کو لگا یہی بہتر موقع ہے، وہ شفا کی شادی کے لیے وہاں موجود رہ کر کیا پتا اویم کو منا لے۔ اگر یہ انٹرویو بھی اس کی تھرو ہو گیا تو اس کی پروموشن سب سے سینئر پوسٹ پر ہو جانی تھی۔ گھر کی طرف جانے کے لیے ٹیکسی میں بیٹھتی ہنزا دل میں حساب کتاب کر رہی تھی۔ اس کے پاس اویم کو منوانے کے لیے ایک یہی شاندار موقع تھا۔ وہ اس وقت خان انڈسٹریز کی میٹنگ روم میں بیٹھے تھے۔ CIO سیٹ پر بیٹھا اویم خان بے حد سنجیدہ تھا۔ گرے آنکھیں بالکل سرد تھیں جو کہ ارما کے بعد سے ایسی سرد رہتی تھی۔ سفید شفاف رنگت پر چہرے کے دلکش نقوش اور ساحرانہ شخصیت پر سلیقے سے بنے براؤن بال اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے وہ سینے پر ہاتھ باندھے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بے نیاز سا بیٹھا تھا۔ اس کے چیئر کے بائیں جانب ساتھ ہی اس کا PA مؤدب سا کچھ فائلز لیے کھڑا تھا اور ٹیبل کے ساتھ اسی جانب اسی کمپنی کے لیگل ایڈوائزر اور آفیشل لائر علیزہ مہر بیٹھی تھی۔ وہ 24 سالہ نہایت پرکشش مغربی حسن کی مالک لڑکی تھی۔ سنہری بالوں کو ٹیل پونی میں قید کیے 2 پیس سوٹ میں وہ انتہا کی پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کے سنہری آنکھوں میں نفیس سے گلاسز لگے تھے اور سلیقے سے کیے گئے میک اپ اس کی رنگت دمک رہی تھی، جبکہ ٹیبل کے دوسری طرف بہرام لغاری اپنی بیٹی عرفہ لغاری کے ساتھ بیٹھا تھا۔ عرفہ لغاری جو فریش MBA تھی اور کچھ وقت سے باپ کے ساتھ بزنس سنبھال رہی تھی۔ ذہین سیاہ آنکھیں اور گندمی سفید رنگت، دراز قد اور سلکی بالوں کو کھلا چھوڑے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کا میک اپ بالکل نیچرل سا تھا اور جینس کے ساتھ ڈھیلی بڑی سی براؤن ڈریس شرٹ پہنے وہ نازک سی لڑکی تھی جس کی مکمل توجہ اس وقت اویم خان کی طرف تھی۔ اویم کی نظروں کے سامنے لغاری بزنس پلان کی فائل پڑی تھی جو عرفہ لغاری نے بہت محنت سے تیار کی تھی۔ اویم کی نظروں میں ہلکے سے ستائش کی چمک ابھر کر مخدوم ہوئی۔ وہ اطمینان سے سر ہلاتا علیزہ کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے اشارہ پاتے ہی اپنے بیگ سے فائل نکالی۔ مرجنگ کرنے کے لیے میری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط منظور تو مرجنگ ڈن سمجھو، اور میں 70-30% بھی 50-50 کرنے کو تیار ہوں۔ اویم کی بھاری گمبھیر آواز گونجی تو لغاری اور عرفہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ان کے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیلی تھی۔ کیا شرط؟ مجھے ہر شرط منظور ہے، وفاداری چاہیے، نہ ایمانداری، اور میں جانتا ہوں اویم خان دھوکہ پسند نہیں کرتا۔ میں سب ماننے کو تیار ہوں، لغاری نے بےتابی سے بولتے ہوئے کہا تو اویم اس کی جلد بازی اور اپنی بات مکمل ہونے سے پہلے ٹوکنے پر ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ سب شرائط نہیں، میرے رولز ہیں، اینڈ نو ون ڈیئر ٹو بریک مائی رولز۔ اویم نے سپاٹ لہجے میں اسے باور کروایا تو عرفہ نے باپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم آپ کی شرط سننا چاہیں گے، عرفہ نے نرمی سے کہا تو علیزہ نے متنفر نظروں سے اسے دیکھا کیونکہ وہ نہ صرف شرط جانتی تھی بلکہ اویم کے کہنے پر لیگل کانٹریکٹ پیپرز بھی تیار کر لے۔ مسٹر لغاری، تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو گے اور اپنے بزنس کا 40% بھی اس کے نام کرو گے۔ اویم کی بات نے لغاری اور عرفہ کو ساکت کر دیا، جبکہ اویم نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے علیزہ کے سامنے ہاتھ کیا تھا۔ اس نے کانٹریکٹ پیپر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ منظور ہے تو ان پیپرز پر سائن کر دو، پہلے نکاح ہوگا پھر مرجنگ ہوگی اور نکاح پر بھی ہی 40% میری ہونے والی بیوی کا نام ہوں گے۔ اویم بنا جھجکے بہت سکون سے بولتا ہے، ان باپ بیٹی کے سامنے پیپرز رکھ چکا تھا جس پر یہی شرط ڈیٹیل سے درج تھی۔ وہ دونوں اویم خان کو دیکھنے لگے۔ لغاری کے چہرے پر بے اختیار شاطر سی مسکراہٹ آن رکی تھی تو خان انڈسٹریز کی اس امپائر کے مالک احرام خان کا اکلوتا وارث اویم خان بھی عام لوگوں کی طرح لالچی نکلا۔ اسے لغاری کی بیٹی پسند آئی تھی مگر لالچ سے مجبور ہو کر ایک معمولی بزنس کے 40% تک چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ مگر میں، عرفہ اس سے پہلے کچھ کہتی لغاری نے اپنی سوچوں کے گرداب سے نکل کر اس کا ہاتھ دبا کر اسے بولنے سے روکا۔ منظور ہے، عرفہ منہ کھولے باپ کو دیکھنے لگی۔ وہ انگیج تھی مگر اس کے باپ نے بنا سوچے اویم خان کو ہاں بول دی۔ لغاری جیسے شاطر انسان نے بیٹھے بٹھائے حساب کتاب کر لیا۔ مرجنگ سے بزنس بلندیوں تک جانے والا تھا، اوپر سے پروفٹ 50-50۔ اصولاً مرجنگ میں دو بزنس کمپنیز کے مل جانے سے جس کمپنی کے شیئر زیادہ ہوں پروفٹ ان کا زیادہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کی مرجنگ میں اویم خان 70% جبکہ لغاری بزنس 40% پروفٹ کی مالک تھے، مگر اویم 70 اور 40 کو 50-50 کرنے والا تھا، بس ایک شرط کے تحت۔ لغاری کے بزنس کے 40% جو اویم خان کی بیوی کو ملتے انہیں تو وہ اپنی شیئرنگ سے جانے کتنا آگے لے جاتا۔ ہر طرف سے صرف فائدے نظر آ رہے تھے، اوپر سے بزنس ورلڈ کی جانے مالے
जाने माने लोग खानों से इनका रिश्ता मजबूत हो जाता। अरफा अवीम खान कि साहिर शख्सियत से कुछ मरगूब पहले ही हो चुकी थी। कुछ बाप के रोकने पर भी इसके दिमाग ने काम किया तो वो लब सी बैठी। अलीज़ा ने चुपती नज़रों से इन लालची लोगों को देखा, जिन लोगों ने बिना सोचने का वक्त लिए हाँ कह दी थी। वो काफ़ी वक्त से अवीम के करीब थी, बेस्ट फ्रेंड का दर्जा पा चुकी थी। ऐसे लगा था जल्द वो अवीम की मोहब्बत भी हासिल कर लेती तो इसकी मोहब्बत ला हासिल ना रहती। मगर अवीम ने जाने कैसे अचानक ही फैसला कर लिया। तल्लाकारी के हाँ बोलते ही अवीम के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी थी। इसने इशारे से पेपर्स पर साइन करने का कहा, जिस पर लगारी ने फौरी अमल करके डील डन कर दी। अवीम को अपनी मंजिल करीब तर महसूस हो रही थी। वो हाथों पर लगी मेहंदी को देख रही थी। डिज़ाइन से बने हार्ट में द्राब का नाम लिखा हुआ था। इसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मेहंदी में लिखा नाम या दिल बने हूँ। मगर ये इसकी सबसे छोटी नंद मायों का सामान देने आई तो फरमाइश कर गई थी। सादा लोग थे मगर बहुत अच्छे थे। दुराब ने शादी की सारी शॉपिंग शफा की पसंद के मुताबिक ही करवाई थी। वो मुतमईन थी, पुरसुकून थी और खुश भी, मगर मोहब्बत का दिल के किसी कोने में नामो निशान ना था। नोयान इसकी टीन एज का क्रश था, मगर अब इसके दिल में नोयान को खो देने का कोई मलाल नहीं था। टीन एज इम्च्योर एज होती है। इस उम्र में हर पुरकशिश चेहरा, हर स्टाइलिश पर्सनैलिटी और हर सॉफ्ट स्पोकन इंसान अट्रैक्ट करता है, अच्छा लगता है। शफा को अब लगता था वो भी वक्ती कशिश थी। अब वो मेच्योर हो चुकी है, समझदार हो गई थी। अब वो सब मोहब्बत नामी जज्बे बेकार लगते थे। अब दिल में नोयान के लिए ना नफरत थी, ना मोहब्बत, ना इसे खो देने का मलाल था, ना गुस्सा, ना ही कोई खुशी थी। दिल खाली था, दिमाग भी खाली। बस जो हो रहा था वो सही था और वो इस पर राजी थी। इसका नाम शिफा नहीं शफा है, बीमारी के बाद मिलने वाली शिफा, सेहत वाली शिफा। इसके ससुराल वालों को जब इसका सही नाम बताया जा रहा था, सब लड़कियां शरारतन दबा दबा हंस रही थी, इसे छेड़ रही थी। सबको लगता था ये शफा का जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। दुराब का आबाई घर किसी गांव में था, मगर कुछ अरसा से वो लोग शहर में शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन इसके दिमाग और रहन सहन अब भी वही सादा था। सबको लगता था शफा का ऐसे लोगों में गुजारा नहीं होगा, सख्तियां सहने के काबिल ना थी। वो घर के काम काज और दही जिंदगी से बहुत दूर रहती थी। वो बचपन में बहुत बीमार रहने की वजह से आज तक बाकी लड़कियों जैसी सेहतमंद और मजबूत कद काठ की हामिल ना थी। वो तो अपने लेक्चररशिप की जॉब से भी थक जाती थी और दुराब के घर में हर काम खुद किया जाता था। मगर शफा की जिद थी और इत्मीनान था कि सबको खामोश होना पड़ा। दुराब अच्छा इंसान था, इसने यकीन दिलाया था वो शफा का ख्याल रखेगा, और अगर इसने यकीन दिलाया था तो यकीनन ख्याल रखेगा। दुराब का ख्याल आने पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट इसके लबों को छुआ था। रात काफ़ी फैल चुकी थी, पूरे घर में सब मेहमानों का हल्ला गुल्ला था। अगले रोज़ मेहंदी का फंक्शन था। शफा अपने कमरों में खामोश सी लेटी। जब हुंजा इसके पास आकर बैठी, हमें लगा तुम सो रही हो, इसीलिए तंग नहीं किया। हुंजा ने चाय के 2 कप्स का ट्रे साइड टेबल पर रखा और मुस्कुरा कर बोली तो वो चौंकी। रेस्ट ही करना चाह रही थी बस। शफा बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ गई। नाजुक सफ़ेद सा चेहरा गुलाबी हो रहा था, आंखों का सुनहरीपन गुलाबी माइल हो रहा। चाय की शदीद तलब थी। थैंक्स। शफा ने चाय का एक कप उठाकर मुंह से लगा लिया। क्या तुम खुश हो शफा? इस रिश्ते से आयमन दुराब भाई को जानती हो, मगर इनकी फैमिली काफ़ी सिंपल लग रही है। हुंजा ने झिझक कर इससे पूछा था। मैं खुश हूँ, वो लोग सिंपल हैं। इनकी औरतें ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, मगर अच्छे हैं, मुखलिस हैं और मोहब्बत करने वाले हैं। दुराब बहुत अच्छे हैं, इनकी फैमिली वेल ऑफ है काफ़ी। अपनी फैमिली को भी अपनी जॉब के बाद यहीं सिटी में शिफ्ट कर लिया है, मगर अब वो अपनी बहनों का इतना ख्याल रख सकते हैं तो मेरा ख्याल भी रखेंगे। शफा चाय पीती तफसील से बताने लगी तो हुंजा ने सर हिला दिया और एक तरफ बैठ गई। शफा की जिद पर वो आज ही आई थी, अगले दिन से शादी बाकायदा स्टार्ट थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे ज़हन में नोयान भाई का ख्याल आ रहा होगा, वो बस मुझे पसंद थे। अगर इन्होंने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया होता तो शायद आज मेरी शादी इनसे ही होती, मगर इनको मैं कभी पसंद नहीं थी। और ये बात जब मुझे समझ आई, मैंने अपने कदम पीछे कर लिए। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो जिससे भी शादी करें। अब मुझे दुराब पसंद है। शादी के बाद मोहब्बत भी हो जाएगी। चाय का कप खाली करके वापस ट्रे में रखते हुए शफा ने संजीदगी से कहा तो हुंजा ने बगौर इसे देखा। मुझे भी अवीम पसंद है, मेरा क्रश है इन पर। अगर वो मुझे ना मिले, क्या मैं भी इसी तरह पुरसुकून और नॉर्मल रहूँगी? मेरी टीन एज नहीं, ना ही मैं इम्च्योर हूँ। हुंजा की अचानक कही जाने वाली बात पर शफा ने ठिठक कर इसे देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। शफा को समझ ना आई वो मजाक कर रही है या संजीदा। तुम्हें अवीम भाई ही क्यों पसंद आए? पूरी दुनिया के सब लड़के छोड़कर अवीम भाई जैसे कोल्ड और एरोगेंट इंसान पर क्रश?
وہ سامنے تو ہیں مگر پھر بھی اتنے دور لگتے ہیں۔ شفا کو جیسے اس کی کم عقلی پر افسوس ہوا، حیرت اور الجھن زدہ سی ہنزا کو دیکھے گئی۔ ان کے جیسا ہینڈسم کوئی ہے تو دکھاؤ ذرا۔ دیکھو بھائی، میں بھی عام انسان ہوں، چمکتی چیز پسند آتی ہے۔ ان کے فینس ہیں، آدھے لوگ ان کی آواز سے زیادہ ان کے دلکش اور خوبصورتی کے دیوانے ہیں۔ ان کی آنکھوں کا رنگ کتنا یونیک ہے، دیا پھپھو کی آئیز سے ملتا جلتا مگر آئسی شیڈ والا گرے۔ ان کی پرسنالٹی دیکھو، بات کریں تو بھاری آواز عجیب صحت سا طاری کر دیتی ہے۔ ان کی واک کتنی پاورفل ہے، جیسے ماڈل ہوں، اور ان کا ڈریسنگ سٹائل کتنا اعلیٰ ہے۔ سب چھوڑو، وہ جب مسکراتے ہیں، یا اللہ، دنیا کو چھوڑو، وہ تو ہے ہی دیوانی۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے وقت رک جائے اور ان کے چہرے پر سمائل رکی رہے۔ شفا منہ کھولے ہنزا کی خوابناک آنکھوں میں جلملاتے رنگ دیکھتی چلی گئی۔ اس نے جو کہا سچ کہا، سب مانتے تھے مگر کہنے سوچنے کی جرت کسی لڑکی میں نہ تھی۔ وہ سب حقیقت پسند تھی۔ عویم خان بھلے اس کے خاندان کا تھا مگر اس کی ذات میں غرور اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ بات بھی ضرورت کے تحت کرتا تھا۔ اس کا خواب دیکھنا عام لڑکی کے لیے مہنگا ترین تھا۔ پھر ہنزا نے یہ ہمت کیسے کر لی؟ ایسا بھی نہیں کہ دنیا میں وہ واحد ایسے ہیں، باقی لڑکے بھی کم نہیں۔ اگر روڈنس اور اٹریکشن کی بات کرو تو دخان بھی کبھی کبھی انہی کا عکس لگتا ہے۔ شفا نے نہ چاہتے ہوئے بھی دخان کا ذکر کیا۔ ہنزا اسے دیکھتی مسکرائی۔ وہ لاکھ دخان سے بیزار اور لاتعلقی کا اظہار کر لیتی مگر وہ اسی گھر کا لڑکا تھا، ساتھ پلا بڑا تھا اور باقی سب کی طرح شفا کو بھی اس کی فکر ستاتی تھی۔ وہ اس گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور سب سے چھوٹا تو ہوتا ہی بہت پیارا ہے۔ شفا بھی ہمیشہ اسے چھوٹا بھائی سمجھتی تھی مگر دخان سب کی کیئر اور محبت بھلائے دور جا بیٹھا، اور وہی ہنزا سے بہتر کون جانتا تھا۔ تبھی اس نے خفت سے نظر چرائی۔ اگر شفا کو علم ہو جاتا دخان ہنزا کے ایک مذاق کو سیریس لے کر شفا سے نفرت کرتا آیا تھا تو اس پر کیا گزرے کہ شاید وہ ہنزا کا منہ تک دیکھنا نہ چاہے۔ ہاں، وہ اکڑو بھی ہے، اسے تو کالج میں سب سے زیادہ اٹینشن ملتی تھی لڑکیوں سے۔ اس بات نے اسے مغرور بنا دیا تھا۔ عویم خان کی بات الگ ہے، وہ دور آسمانوں پر چمکنے والا چاند ہے جو اپنی روشنی اور خوبصورتی سے متوجہ تو سب کو کرتا ہے مگر چھونا اور پانا ناممکن ہے۔ ہنزا کندھے اچکاتی منہ بسور کر بولتی جا رہی تھی۔ سامنے گندمی رنگت پر چمکتی براؤن ذہین آنکھیں ہمیشہ کی طرح چمکتے چہرے کی کشش میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ سیاہ گھنگریالے بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ شفا نے بغور اس کا جائزہ لیا، اور کون جانے تم ہی اس چاند کو حاصل کر لو۔ وہ کسی میگزین کو انٹرویو دینے والے تمہارے لیے مان گئے، وہ اب تمہارے ہاتھ کی بنی چائے پینے لگے ہیں۔ کچھ دن پہلے خالہ آنٹی سے کہہ رہے تھے سب یہاں ہیں، ہنزا کیوں نہیں آئی؟ ان جیسے خود پسند انسان کا کسی کو نوٹس لینا بڑی بات ہے، شفا نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ ہنزا کا چہرہ جوش اور خوشی سے گلابی پڑ گیا، لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کون جانے، مگر سچ تو یہ ہے کہ مجھے وہ لاکھ پسند سے ہی انہیں پانے کی کوئی خواہش نہیں پیدا ہوتی۔ شاید اسی لیے میرے دل میں یہ سچائی ہمیشہ سے پتہ تھی، وہ میرا نصیب نہیں بن سکتے۔ چائے کا کپ ٹرے میں رکھتی ہنزا مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، اور شفا کو لگا وہ عجیب مخلوق ہے، عام لڑکیوں سے مختلف۔ وہ جس کی دیوانی تھی اسے پانی کی چاہ رکھے بنا چاہے جا رہی تھی، وہ اس سے دور رہ کر بھی خوش تھی۔ عورت تو چاہے جانا پسند کرتی ہے مگر ہنزا چاہنے پر ہی راضی تھی۔ بائی دی وے، تم میرے ساتھ اتنی فارمل کیوں ہو گئی؟ بڑی ہوں تم سے۔ وہ آپ اور آپی کہاں گیا؟ شفا نے بات بدلتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تم لگتی کہاں ہو بڑی؟ اب تو میری ہائٹ بڑی ہے تم سے، اور فزیکلی بھی میں بڑی لگتی ہوں۔ ہنزا شرمندہ ہونے کے بجائے ڈٹائی سے ہنستی بول رہی تھی۔ شفا نے بمشکل اپنا غصے پر قابو کیا۔ شٹ اپ، بڑی ہوں میں تم سے، مجھ سے فری مت ہوا کرو۔ شفا نے دانت پیسے۔ اگر وہ اپنی ایج سے کہیں چھوٹی لگتی تھی تو اس میں اس کا کیا قصور؟ اس کی عزت ہی نہ کی جائے۔ ہنزا کھلکھلا کر ہنستی ٹرے اٹھاتی باہر چلی گئی، انداز سے صاف واضح کر گئی تھی ایسے شفا کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شفا کمرے میں نیند طریقی ہو جانے پر بستر پر سونے کی کوشش کرتی، بے ساختہ مسکرائی۔ اس کی الٹی سیدھی سوچوں میں گرے دماغ کی الجھن اور پریشان حالت کو ہنزا کی کمپنی نے کہیں گم کر دیا تھا۔ کافی حد تک پرسکون ہو کر آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرتی شفا اگلے چند لمحوں میں ہی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ سیاہ مکمل لباس میں وہ سیاہ ہوڈی اور سیاہ پی کیپ پہنے سر جھکائے یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ نہایت پرانی عمارت جو بنتے بنتے جیسے چھوڑ دی گئی ہو، کھنڈر مگر مضبوط، اور اس کے سیکنڈ فلور پر ٹوٹا پھوٹا سامان بکھرا ہوا تھا۔ ایک پرانی لوہے کی کرسی پر بیٹھا شخص جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس کی ٹانگوں کے بالکل اوپر چھت کے پاس بندی تیزاب کی بالٹی جس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے ہوئے تھے اور وہاں سے قطرہ قطرہ گرتی تیزاب ٹانگوں پر گرتی زخمی کر رہی تھی۔ اس کی جگہ جگہ
اس کی جلد جگہ جگہ سے ادھر چکی تھی اور گوشت نکل کر باہر آ رہا تھا۔ گوشت نکل رہا تھا جس کی وجہ سے چہرہ درد اور تکلیف کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، مگر پرواہ کسے تھی؟ اس کے سامنے لاپرواہی سے ٹہلتا ولادیمیر اسے بولنے کی مہلت دے رہا تھا۔ بس وہ ہر تھوڑی دیر بعد فریاد کرتا، معافیا مانگتا اور رحم کی بھیک مانگتا۔ کچھ انفیکشنز جو وہ ولادیمیر کو چاہیے تھے اس کے بھول جانے کی وضاحتیں دیتا گڑگڑا رہا تھا۔ وہ منتیں کر رہا تھا کہ یاد آ جانے پر سب بتا دے گا۔ وہ اس بے رحم سزا سے سب بھول گیا ہے۔ اس کی بات پر ولادیمیر نے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اسے یقین نہیں۔ ولادیمیر کے چہرے پر بے رحمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا، اسے بتا رہا تھا وہ بول دے ورنہ شاید ابھی مر جائے۔ اس کے جملے پر اس شخص کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ولادیمیر نے اوپر کھڑی بھاری موٹی بوتل کو دیکھا اور قدم اٹھاتا قریب پہنچا۔ وہ بندہ ہوا آدمی بری طرح تڑپ کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا۔ ولاد نے ہاتھ میں تھامی لوہے کے سٹک سے بوتل کو تھوڑا سا ہلایا۔ سوراخ سے تیزاب تیزی سے ٹپکنے لگا اور ہلتی بوتل سے وہ تیزاب ٹانگوں پر، سر پر، گردن پر اور کبھی بازوؤں پر گرنے لگا۔ اذیت کی شدت سے وہ حلق کے بل چیختا تڑپنے لگا۔ ولادیمیر نے پلٹ کر دور دروازے پر کھڑے نقاب پوش کو دیکھا جو اس کا قریبی بندہ تھا۔ سب قصور میرے باپ کا تھا، مانتا ہوں اس ظلم کا آغاز اس کی وجہ سے ہی ہوا، سب مانتا ہوں۔ بیرونی دروازے کی سمت قدم بڑھاتے ہوئے وہ تعصب سے سر ہلاتا بول رہا تھا۔ اس کا بندہ سر جھکائے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ میرے باپ کے پاس اچھا گھر، اپنا بزنس اور پیاری سی فیملی تھی، پیاری اور وفادار بیوی تھی، پیارے اور صحت مند بچے تھے، مگر اسے سکون نہیں ملا۔ وہ یہاں آ کر انلیگل کاموں میں انوالو ہو گیا، ہر برا کام کیا، ہر قانون توڑا، بہت جرم کیے، بہت مرڈر بھی کیے۔ ان کے بیوی بچے ان کے لیے ترستے رہے، ان کو پرواہ نہ تھی۔ بچوں نے باپ کے بغیر جوانی کی سرحد کو چھوا، باپ کے بنا ہی بچپن گزار دیا۔ وہ سیڑھیاں اترتا ناک چڑھائے بولتا ناگواری سے سیکنڈ فلور پر گونجتا شور اور چیخو پکار سن رہا تھا۔ چہرے پر لگے ماسک اور پی کیپ سے صرف وہ ہیزل گولڈن سی آنکھیں جھانک رہی تھی جو اس وقت غصے کی شدت اتنی وحشت ٹپکا رہی تھی کہ کوئی ان میں جھانک لے تو سانس رک جائے اور نظر نہ گھما سکے۔ مگر پھر وہ کچھ ہی سزاؤں سے گھبرا گیا۔ پولیس کی نظر میں آیا تو سنبھل جانا چاہا۔ پھر اس کو سب سے چھوٹے بیٹے کی قدر ہوئی۔ پھر جب اس نے سوچا اپنی آخری اولاد کا بچپن سنوار دے، اور جب اس نے سدھر جانا چاہا تو سب لوگ جو اس کے ظلم سے تنگ تھے ان کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ یہی سب جو اس سے چھپ جانا چاہتے تھے سامنے آ گئے اور بار بار گناہ پر، جرم پر اکسایا اور بار بار اسے قانون سکھانے لگے، بار بار پھنسانے لگے، سزائیں دینے لگے۔ بیرونی گیٹ سے نکلتے ولادیمیر کے قدم ذرا رکے، چیخیں تھم چکی تھی۔ وہ جانتا تھا اس انسان کی ہمت ختم ہونے والی ہے، وہ ہوش و ہوا سے بیگانہ ہو جانے کو ہے۔ پھر اسے مار دیا گیا۔ اس کے باقی بچوں کو اتنی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی بیوہ غم سے نڈال ہو گئی۔ اور بتاؤ اس بچے کا کیا ہو سکتا تھا جو ابھی کم عمر تھا، جسے باپ نے جلد لوٹنے کا کہا تھا، جو حساس تھا، جسے ہر رشتہ بھرپور چاہیے تھا۔ اس کا کیا؟ میرا باپ غلط تھا، مانتا ہوں، مگر یہ سب بھی اچھے نہیں۔ میرے باپ کو سزا ملی تو سب کو ملنی چاہیے۔ ولادیمیر جب تک بچہ تھا سب نے جی لیا، بہت جی لیا، اب نہیں، اب اور نہیں۔ گاڑی کے پاس جاتے ہوئے وہ پہلی بار مسکرایا، مگر آنکھوں میں وحشت ٹپکاتا احساس نمی بن کر چمکا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بنا مڑے اپنے پیچھے آتے بندے کو روک چکا تھا۔ اس کے بندے نے سر جھکا کر قدم موڑ لیا کہ اب یہاں سے راستے الگ الگ تھے۔ گاڑی میں بیٹھے ولادیمیر کو کوئی نیو کیس ای میل کیا گیا تھا۔ کلائنٹ کے نام پر وہ چونکا تھا۔ سالک اکیان خان اپنی بیٹی کی تلاش کا کام ایگل ٹیم کو سونپ رہا تھا۔ ایگل کا باس ولادیمیر رپورٹ پڑھتا سر ہلانے لگا۔ سالک اکیان خان۔ وہ مسکرایا اور موبائل ایک طرف رکھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ چہرے سے سیاہ ماسک اور سر پر سے پی کیپ اتار چکا تھا۔ سنہری بال ماتھے پر بکھر چکے تھے۔ روڈ پر چلتی سپورٹس کار کے سیاہ شیشوں میں چھپا ولادیمیر عام شہری بن چکا تھا۔ وہ اس وقت اسی عجیب بے حس انسان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس روز نکاح کی بات پر ہنس ہنس کر پاگل ہونے والا اس کے مرنے کے بات پر یوں چلا گیا تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ایک پورا دن غائب رہ کر وہ اچانک اس کے سر پر پہنچا، وہ بھی نکاح خواہ کو لے کر۔ اپنے الفاظ پر ارما خوب پچھتائی تھی، مگر کوئی راہ فرار بھی تو نہ تھی اور کوئی حل بھی نہ تھا۔
وہ نکاح کرتا ارما سے قطعی انجان بنا، چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ سجائے بیٹھا رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ ارما کو کیوں لایا، کیوں رکھا اور اب کیوں خاموشی سے نکاح کر رہا تھا؟ ارما ایک بات بھی نہیں جانتی تھی، مگر رشتہ بند گیا تھا، تعلق جڑ گیا تھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، مگر اس کا بن جانے والا شوہر اس نکاح کے بعد سے غائب ہو چکا تھا۔ اب عورت کھانا کمرے میں لاتی تو مسکرا کر اسے دیکھتی تھی، ادب سے جھک کر سلام کرتی تھی۔ اب کمرے کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ وہ راتوں کو اب بھی ڈرتی تھی، مگر اب اس کمرے میں کوئی نہیں آتا تھا۔ اب بس اتنا ہوا تھا، اسے اپنی عزت کا خطرہ نہ تھا۔ وہ ایک دن یوں ہی بے سکونی محسوس کرتی گھر کا چکر لگا رہی تھی جب ایک کمرہ سامنے آیا۔ یہ کمرہ قدرے الگ اور بالکل کنارے پر تھا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا۔ وہ جانے کیا سوچتی بنا رکاوٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ اس شیشے کے بنے چھوٹے سے محل کا یہ کمرہ نہایت سادہ لگتا تھا، بہت بڑا تھا نہ ہی چھوٹا تھا۔ باقی کمروں کی نسبت ایک ہی گلاس وال تھی جس پر دبریز پردے پھیلے تھے، باقی سب عام دیواریں اور قطرے اندھیرے میں ڈوبا عجیب سرد سا کمرہ تھا۔ ارما کو یہاں تحفظ سا محسوس ہوا۔ یہاں ہر طرف شیشے کی دیواریں نہ تھیں، ایسا نہیں لگتا تھا سب کی نظروں سے چھپ گئی ہے۔ وہ یہاں وہاں دیکھتی چھان بین کر رہی تھی جب اسے سائڈ ٹیبل کی ڈراور سے سلو پوائزن کی شیشی ملی تھی۔ ارما ہاتھ میں شیشی لیے اسے تکتی رہی۔ اگر وہ اپنی فیملی کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکتی اور اگر وہ دنیا کے لیے مر گئی ہے تو اسے مر ہی جانا چاہیے، یہی ایک محفوظ راستہ تھا۔ اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں دی گئی تھی، اسے مارا نہیں گیا، ڈانٹا نہیں گیا۔ وہ بظاہر قید تھی مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ آزاد تھی، بس بے بس تھی۔ اس کے پاس یہاں سے نکل کر کہیں جانے کی جگہ نہ تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور یہاں سے نکل کر اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ اسے اچھا کھانا دیا جاتا تھا، اچھا لباس اور پرآسائش کمرہ تھا۔ اس کی ذرا سی بیماری پر وہ عورت اس کا ماں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا مہذب تھا، وہ دشمن تھا مگر اس میں اتنی تمیز تھی کہ وہ اپنی دشمنی اس کے نازک وجود پر نہ انڈیلے۔ وہ جسمانی اذیت بالکل نہیں دیتا تھا، وہ مینٹلی ٹارچر کر رہا تھا، ارما کو بھی اس کی فیملی کو بھی۔ بس یہ کوئی نہیں جان پایا اس کا اصل ٹارگٹ کون تھا۔ ارما کو سکون فراہم کیا گیا تھا مگر وہ بے سکون تھی۔ وہ اپنے گھر سے دور تھی، اپنوں سے دور تھی۔ اس پر کوئی ظلم نہیں ہوا مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ وہ خوشی خوشی یہاں جینے لگتی۔ اس کی گرفت اس سلو پوائزن کے شیشے پر مضبوط ہو گئی تھی۔ نہ اب رونے دھونے کی ضرورت تھی، نہ ہی التجاؤں اور فریادوں کی۔ وہ خاموشی سے رہے گی، پرسکون رہے گی اور خود کو خاموشی سے اس سب سے نجات دلا لے گی۔ اس کے گھر والے اسے مرا ہوا سمجھ کر رو چکے تھے، اب اگر وہ مر جاتی کسی کو پرواہ نہ ہوتی۔ وہ سمٹ کر اسی بستر پر سکون سے سوئی ہوئی تھی جب ایک ہفتے بعد وہ بھولا بھٹکا انسان واپس گھر لوٹا تھا اپنے کمرے میں، اور اپنے ہی بستر پر پڑے اس نازک وجود کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ کیا وہ اس نکاح سے اتنی خوش ہو گئی تھی کہ اسی کے کمرے میں سو رہی تھی؟ کیا وہ رشتہ قبول کر چکی ہے؟ اس کے وہ غم اور تکلیف کہاں گئے؟ ماں باپ سے دوری کا رونا اور خوف کہاں گیا؟ سر جھٹکتا وہ آگے بڑھا اور فریش ہو کر اپنے بیڈ کے پاس پہنچتا ایک بار پھر رک سا گیا۔ وہ سوتی ہوئی ایسے پرسکون لگ رہی تھی جیسے کوئی غم اسے چھوا نہ ہو۔ وہ لمبی قد اور نازک وجود کی مالک تھی، سرخ و سفید چمکتا ہوا رنگ تھا، بال بالکل سنہری اور لب گلابی تھے۔ وہ فزیکلی تو بڑی لگتی تھی مگر چہرے پر کم سنی کا گلابی پن جھلکتا تھا۔ اس میں اتنی کشش اور خوبصورتی تھی کہ کوئی بھی دیکھ کر اس سے انجان نہیں رہ سکتا تھا، مگر وہ عام انسان نہیں تھا، اس کی طرف مائل ہوتا وہ ایک سرسری نظر اس پر ڈالتا، اسے نظر انداز کیے سکون سے سو گیا۔ نہ اسے جگایا، نہ ہی اپنے کمرے میں آنے کی وجہ سے ڈانٹا، نہ اسے جھنجھوڑ کر اس سب کی وضاحت مانگی، نہ ہی اپنے رشتے کا حق جتایا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے لیے ارما کا وجود نہ ہونے جیسا ہو۔ اسے واقعی فرق نہیں پڑتا تھا ارما اس کے سامنے ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ وہ اتنے عرصے بعد اپنے گھر میں قدم رکھ رہا تھا، دل کی دھڑکنیں تیز تر اور بے ڈھنگی سی ہو گئی تھی۔ اس کی نظر سامنے کھڑی اس عالیشان عمارت پر جم گئی تھی۔ صبح صادق کا وقت تھا، گھر میں قدم رکھتے ہی اسے غیر معمولی پن محسوس ہوا تھا، مگر وہ سر جھٹکتا گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی گھر کے سامنے والے دروازے سے گھسنے کی بجائے سائڈ سے ہو کر پچھلی سائڈ پر چلا گیا۔ پچھلی سائڈ پر بیک یارڈ کے بالکل سامنے ہی اس کا کمرہ ہوتا تھا، جانے اب بھی وہ اسی کا تھا یا کسی اور کے استعمال میں تھا۔ سوچوں میں گم وہ سر اٹھائے اپنے کمرے کی کھڑکی کو تکنے لگا۔ شہد رنگ آنکھیں سفر کی تکان سے گلابی مائل اور نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ اسے گھر والوں سے ملنا چاہیے تھا، سب خوش ہوتے۔ ایک عرصے بعد وہ لوٹا تھا مگر وہ ان کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا تھا، سوچوں میں ہی گم۔ وہ کمرے میں کھڑکی سے داخل ہوا اور اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ کمرہ آج بھی اسی کا تھا، سب ویسا تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا، ہاں مگر صاف پڑا تھا جیسے روز کروایا جاتا ہو۔ اس کی وارڈروب میں وہ کپڑے آج تک موجود تھے، اس کے پرفیومز اور سب کچھ۔ وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا اور اگلے چند لمحوں میں نیند میں گم ہو چکا تھا۔ ماضی سنا ہے کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوئے پھرتے ہوں؟ عہدی خان
نے ذرا قد کیا نکالا، مجنوں ہی بن گئے۔ ہمیشہ کی طرح عویم اس کی کال جو دیا کے لیے آئی تھی اٹینڈ کیے، اس کو چڑھا رہا تھا۔ پلیز آپ کو کچھ پتا نہیں تو خاموش رہیں۔ دخان نے بمشکل اپنے لہجے پر قابو پایا، ورنہ عویم کی بات پر اس کا دماغ سنسنا ہوتا ہے۔ یار سب پتا ہے، لیٹ می نو ہو از شی۔ نویان آلریڈی شاکڈ ہے، کافی نیوز مل رہی ہیں تمہارے نرم مزاج اور کیئر کی۔ عویم اس کے تپے تپے لہجے پر بھی باز نہیں آیا۔ اس کی بات پر دخان نے لب بھینچے۔ کم آن، کرش ہے نا اس لڑکی پر؟ شرماؤ مت، میں اس لڑکی کو منانے کی ٹپس دوں گا، ٹرسٹ می۔ عویم کی بات پر دخان کا ضبط جواب دے گیا۔ فار گاڈ سیک، آپ کو اندازہ بھی ہے وہ کیسی لڑکی ہے؟ آپ اس کے لیے ایسی بات کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ اس جیسی معصوم لڑکی کے لیے اگر مزید ایک لفظ اور کہا تو میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گا۔ جسے آپ کے لیے ارما ہے نا، وہ بھی ویسے ہی پریشیس ہے، پلیز اس کے لیے غلط مت بولیے۔ دخان نے کھردرے لہجے میں بولتے ہوئے عویم کو بہت کچھ بافر کروایا تھا۔ عویم اس کی بات پر ٹھٹکا۔ اوہ ویٹ، سو شی از یور سسٹر رائٹ؟ عویم کے مسکراتے لہجے پر دخان بے بس ہوا۔ عویم خان کبھی کوئی بات سیریس کیوں نہیں لیتا تھا؟ اس کے سوال پر وہ چپ سا ہو گیا تھا۔ اسے آبیہ کیوں عزیز تھی؟ کیوں وہ اس سے توجہ دیتا تھا؟ کیوں اس کی پرواہ کرتا تھا؟ اس سے خود بھی کچھ اندازہ نہیں تھا، بس اسے اچھا لگتا تھا یہ سب۔ اور وہ لڑکی، آپ نے دیکھا نہیں نا اسے؟ وہ جب پہلی بار مجھے دیکھی تھی شوکڈ سی آگے بڑھی تھی، مگر قریب آ کر جیسے وہ رکی اور مایوس ہوئی۔ آپ نے دیکھا نہیں نا جب اس نے مجھے تڑپ کر ابراہیم بھائی بلایا تھا، مگر پھر چپ سادھ کر شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ میں نے تب اس کی آنکھیں دیکھی تھی، کتنی بھر آئی تھی، کتنی بے چین تھی وہ۔ دخان دل گرفتی سے بولتا ہوا جب عویم ابراہیم لفظ پر چونکا۔ دخان کی شکل اس کے دوست ابراہیم سے ملتی تھی، بس فرق یہ تھا دخان کا رنگ سفید تھا، ابراہیم سانولا تھا۔ دخان اس وقت اس ایج میں تھا جس ایج میں ابراہیم کی موت ہوئی تھی۔ آخر وہ کون تھی جسے ابراہیم اور دخان میں مماثلت محسوس تھی اور اس نے ابراہیم نام سے پکارا تھا؟ ابراہیم کیوں؟ وہ ایسا کیوں کہتی ہے؟ عویم کے سوال پر کچھ تجسس اور بے چینی تھی۔ اس کا بھائی تھا ابراہیم، جو اب جانے کہاں ہے۔ اسے میں ویسا لگتا ہوں، بہت امید سے وہ مجھے دیکھتی ہے، بے ساختگی میں میرے پاس آتی ہے، مگر جھجک جاتی ہے، یوں جیسے اس کا دل مجھے ابراہیم مان چکا ہے، مگر دماغ نہیں مانتا۔ وہ مجھے ابراہیم کہنا چاہتی ہے، مگر میرے ابراہیم نہ ہونے کی حقیقت اسے جکڑ لیتی۔ دخان کھوئے لہجے میں بول رہا تھا اور عویم ساکت تھا۔ تو یہ وجہ تھی دخان کا اس لڑکی کو توجہ دینا، نوٹس دینا، کیئر کرنا۔ عویم کو شک گزرا تھا، کیا وہ ابراہیم کی چھوٹی بہن ہے؟ مگر اس کی بہن کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ عویم کے کہنے پر دخان نے اسے سب انفارمیشن لا دی تھی۔ آبیہ اپنے نانا خالق دادا کے پاس رہتی تھی، اس کی مدر کا نام مہرو تھا۔ عویم کا شک یقین میں بدل گیا، ابراہیم کی بہن تھی۔ عویم ان کے ناموں سے واقف تھا۔ دخان اس کا خیال رکھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے بتانا، مگر اس سے کچھ نہ کہنا، کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ عویم اسے اپنے دوست کی موت اور آبیہ کی حقیقت بتا چکا تھا۔ ابراہیم کے پاس بہرام لغاری کی دنیا کے سامنے تو بس دو ہی بیٹیاں تھیں، رافعہ لغاری اور عرفہ لغاری۔ اس کی فیملی میں ان دو بچیوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، مگر ابراہیم کی بہن آبیہ لغاری تھی۔ وہ بہت کم عمر تھی اور ابراہیم کو کہا گیا تھا وہ مر چکی ہے، مگر وہ زندہ تھی، اور ابھی عویم اس کے زندہ ہونے کا سن کر صحیح سے خوش بھی نہیں ہو پایا تھا۔ کچھ ہی دن بعد دخان نے جو اطلاع دی، اس کا دل بری طرح وہ مر گئی ہے یا خودکشی کی ہے، مگر وہ اب زندہ نہیں ہے۔ لوگوں کا شک ہے اسے مارا گیا ہے۔ میں اس کے گھر بھی گیا، بہت بار گیا، مگر اس کے نانا اکیلے گھر پر تھے، وہ کہیں نہیں تھی۔ دخان بھیگی آواز میں بتا رہا تھا اور عویم کا وجود سن پڑ گیا۔ اگر اسے مارا گیا ہے تو مارنے والوں کو اس کی قیمت چکانی ہے۔ عویم کے سرد جملے پر دخان چونکا۔ عویم کال کاٹ گیا تھا، دخان اپنی جگہ جم چکا تھا۔ حالہ روز کے روٹین کے مطابق صفائی کے لیے ملازمہ کو لیے دخان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جب انہیں زوردار جھٹکا سا لگا، سامنے بیڈ پر سویا اونچا لمبا وجود کوئی اور نہیں دخان تھا۔ انہیں لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہیں۔ پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر اس کا بیڈ پر آدھا چھپا چہرہ چھوا، وہ حقیقت تھا۔ ماں کے لمس پر دخان کی آنکھیں کھلی تو انہیں بھیگی آنکھوں اور ساکت چہرے سے سامنے ہی پایا۔ اس کا پہلا سامنا انہی سے ہوا جن سے وہ از حد شرمندہ تھا۔ دخان بے اختیار ان کے گرد بازو لپیٹے ان کے کندھے پر چہرہ چھپا گیا۔ دخان تم آ گئے، تم لوٹ آئے۔ ان کے بکھرے بالوں کو سنوارتی حالہ رو پڑی تھی۔ ملازمہ یہ سب دیکھتی واپس
پلٹ کر بھاگتی، ہر طرف شور مچا چکی۔ دخان بابا لوٹ آئے۔ ملازمہ کی اطلاع پر ہر فرد اپنی جگہ جم گیا تھا۔ اچانک دی جانے والی اس خبر نے ان کے حواس معطل کر دیے تھے۔ ہوش میں آتے ہی سب اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ پورا خان ہاؤس دخان کے آنے سے جیسے کھل اٹھا تھا۔ ہر چہرے پر جوش اور خوشی کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ حالہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے بیٹھی تھی، جسے چھوڑنے پر وہ لوٹ نہ جائے۔ نو عمر دبلا پتلا سا دخان اب اچھا خاصا وجیح ہو چکا تھا۔ چہرے پر براؤن سی داڑھی، بڑی ہوئی شیو اور شہد رنگ آنکھوں میں سنجیدگی اور کچی نیند سے جاگنے پر سرخی نمایاں تھی۔ دراز قد اور چوڑے شانے رنگ میں نامحسوس سی زردی تھی اور کچھ کمزور سا لگ رہا تھا۔ چہرے کی دلکشی میں وقت کے ساتھ اضافہ ہوا تھا۔ نویان اسے گلے سے لگاتا مرغوب ہوا تھا۔ زیان کے گلے لگتا وہ رو پڑا تھا۔ جانے کتنے گلے شکوے جمع کیے ہوئے تھے، مگر باپ کے سینے سے لگتے ہی سب بھول گیا تھا۔ گھر والوں سے الگ ہوتے ہی دونوں بھائی آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ کتنے بڑے ہو گئے ہو دخان، اتنے ہائٹڈ اور گڈ لکنگ سے لگ رہے ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر۔ ایک نوعمر بچہ روٹھ کر گیا تھا اور اب مجھ سے بھی قطرے لمبا ہینڈسم سا بوائے لوٹا ہے۔ نویان اس کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھتے اب بھی یقین اور بے یقینی میں کھڑا ہوا تھا۔ گھر میں شادی ہو رہی ہے، آپ نے مجھے بتایا تک نہیں؟ ماما نے کہا شفا کی شادی ہے، لیکن آپ کا نام ساتھ کیوں نہیں لیا؟ دخان کے سنجیدہ سوال پر جہاں نویان چونکا تھا، وہیں اسے ملنے آتی ہنزا بھی کمرے کی دہلیز پر جم گئی تھی۔ مجھ سے شادی نہیں ہو رہی پاگل لڑکے، بھلا میں اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں شادی کر سکتا تھا اور تمہیں نہیں بتایا کیونکہ مجھے پتا تھا تم آ رہے ہو۔ نویان نے مسکرا کر اسے جواب دیا۔ ہنزا بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی حیران نظریں دخان پر جمی تھی۔ کتنا بدل گیا تھا وہ، بالکل الگ روپ میں سامنے آیا تھا۔ وٹ؟ آپ سے کیوں نہیں؟ کیا آپ نے انہیں ریجیکٹ کیا؟ وہ آپ کو پسند کرتی تھی۔ دخان شفا کی کسی اور سے شادی کی بات پر جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ نویان نے گھبرا کر اندر آتی ہنزا کو دیکھا۔ وہ بچپن تھا، نہ سمجھی تھی۔ ایسا کچھ نہیں دخان، اور یہ شادی شفا کی پسند سے ہو رہی ہے۔ ادھر آپ کو اس نے ہی انٹروڈیوس کروایا ہے۔ نویان نے اس کا ہاتھ تھام کر تحمل سے اسے سمجھا۔ اور ریلی شفا مجھ سے انگیج تھی، رائٹ؟ اگر اس کی شادی آپ سے نہیں ہو رہی تو کیوں ہو رہی ہے؟ کیا سب نے سمجھ لیا میں کبھی نہیں لوٹوں گا؟ مطلب سب اس بات پر مطمئن ہو چکے تھے کہ میں نہیں لوٹ رہا تو نہ صحیح۔ دخان کو گھر والوں کی بے حسی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ پہلے اس سے بنا پوچھے منسوب کیا، اب اس کا انتظار کیے بنا کہیں اور شادی۔ اسے اپنے ماں باپ سے یہ امید نہیں تھی، وہ تمہاری فیانسی نہیں تھی۔ کبھی کوئی انگیجمنٹ یا کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی دخان۔ نویان کے جملوں پر دخان کو لگا آج انکشافات کا دن ہے۔ جھٹکے پر جھٹکا کھاتا وہ بے یقینی سے ہنزا کو دیکھنے لگا جو ابھی سامنے آ کر رکی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ تو بس ایک مذاق۔ ہنزا اسے پہلے کہ وضاحت دیتی دخان نے اس کا بازو دبوچ کر جھٹکا دیتے ہوئے اپنے سامنے کیا۔ مذاق؟ اتنا گھٹیا مذاق کیسے کر لیا تم نے؟ مذاق تھا تو کبھی کلیئر کیوں نہیں کیا؟ جانتی ہو کتنی اذیت اٹھائی ہے اس مذاق سے، کتنا بدگمان رہا ہوں گھر والوں سے اور اس جرم کی سزا دیتا رہا جو انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں۔ شفا سے اتنا وقت نفرت کی، اتنے اگنور کیا اور تمہارا مذاق تھا یہ بس؟ دخان کا جی چاہے اسے جھنجھوڑ کر اس کی عقل ٹھکانے لگا دے۔ اس کے آنے کا سن کر طوفان کی طرح آتا عویم کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی باتوں اور جھگڑے پر سینے پر ہاتھ باندھے صوفے پر بیٹھتا ٹانگ پر ٹانگ چڑھا گیا جیسے سامنے ڈرامہ چل رہا ہو۔ دخان یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو اسے۔ مانتا ہوں غلطی ہوئی ہے، مگر اب تو سب کلیئر ہے نا؟ شفا کی شادی ہو رہی ہے، بات ختم۔ نویان نے ہنزا کو اس سے آزاد کرواتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑا کیا۔ بات ختم؟ آپ بھول گئے میں کتنا عرصہ باہر گزار چکا ہوں؟ کیا وہ وقت لوٹا سکتے ہیں آپ مجھے؟ میں نے کتنا وقت ماما اور بابا سے بدگمانی کی وجہ سے بات نہیں کی، اس کا کیا ازالہ ہے بتائیں؟ آپ کو فرق نہیں پڑتا ہم کتنے سال دور رہے؟ میں نے اسٹڈی کی، میڈیکل میں سلیکٹ ہوا، ڈاکٹر بنا۔ ہاسپٹل کا پہلا دن میری ہر بار بیسٹ ریزلٹس اور ہاسپٹل میں دوسرے ہی سال کامیاب سرجنز کی میں نامینیٹ ہونا، ہر کامیابی، ہر خوشی پر میں اکیلا تھا۔ ہر بار کانگریٹس مجھے رلاتے تھے، خوشی کی بجائے تکلیف دیتے تھے، صرف اس بے حس لڑکی کا مذاق کی وجہ سے۔ آپ کہتے ہیں بات ختم؟ دخان نے بے یقینی اور تعصب سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ تمہارا بھی قصور تھا دخان، ہم سے ایک بار پوچھ تو لیا ہوتا۔ ماما بابا سے ناراض ہونے کے بجائے شکوہ ہی کر لیتے، ہمیں لگا ہم بہت کلوز ہیں، مگر تم نے تب ثابت کر دیا کتنا بے اعتبار اور کمزور رشتہ ہے ہم میں۔ نویان نے نرمی سے کہتے ہوئے خفگی جتائی۔ ہنزا سر جھکائے شرمندہ سے کھڑی تھی۔ سب میرا قصور تھا، مان لیا، مگر اس سب کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا۔ شاید شدید زہر لگتی ہو تم مجھے، جی چاہتا ہے مار ڈالوں تمہیں۔ دخان مشتعل سا اس کی طرف بڑھا تو نویان فوراً اس کی ڈھال بن گیا۔ کب سے بیٹھے عویم نے بھی اٹھ کر ہنزا کی طرف قدم بڑھائے تو وہ لوگ اسے دیکھ کر چونکے۔ تم نے مل لیا نا، اب جاؤ یہاں سے۔
अवीम हुंजा को देखकर बोला तो वो सर हिलाती बाहर भाग गई। और तुम? अवीम लब भींच कर गुस्सा दबाते दखान की तरफ मुड़ा जिसकी मुठ्ठियां सख्ती से भींची थी। अवीम जानता था वो किन तूफानों के साथ में है। इतने गुस्से में हो, इतना दुख सता रहा है तो अपने गुजरे वक्त का हिसाब कर लो, अपने नुकसान को पूरा करो, अपनी तकलीफों का अजाला करो। यहाँ लड़ने की बजाय जाओ और बड़ों के सामने बोलो। गुजरा वक्त वापस नहीं आएगा, लेकिन अभी जो वक्त सामने है इसे हाथ में करो। अगर हिम्मत है तो जाओ कुछ कर दिखाओ। अवीम की बात पर दखान ने एक नज़र इसके चैलेंज देती नज़रों में देखा और इसकी साइड से निकलता तेजी से बाहर की तरफ बढ़ा। नोयान इसे पुकारता रह गया मगर वो अनसुनी किए जा चुका था। अवीम भाई, ये नुकसान पूरा गुजरे वक्त का हिसाब, ये सब क्या था? नोयान ने हैरत से अवीम के तो देखा। तुम्हें क्या लगता है वो हुंजा से जाकर निकाह करेगा, इससे इस मजाक का बदला लेगा, अपने गुजरे शब और रोज़ की हर तकलीफ इसे लौटाएगा? तुम्हें डर है वो इसी शादी में एक और निकाह कर गुजरेगा? अवीम के इस्तेज़ाइया जुमलों पर नोयान का रंग उड़ गया। ऐसा भी हो सकता है वो कोई हंगामा खड़ा कर दे, हो सकता है शादी में रुकावट बन जाए। क्या खबर शफा की शादी टूटने पर घर वाले शफा के साथ तुम्हारी शादी कर दे? तुम्हारा भाई जो नज़र आता है वो है नहीं, वो इतना अच्छा और परवाह वाला नहीं। खैर, मैं अपना हिसाब फिर कभी ले लूँगा इससे। अवीम कंधे उचकाता वहाँ से निकल गया। इसकी ग्रे आंखों की पुरस्कार चमक ने नोयान को बहुत कुछ बिगड़ जाने का इशारा दिया था। इसने कहा था खान वैसा नहीं जैसा नजर आता है। सच तो ये था कि अवीम खान भी इतना मासूम और सीधा नहीं था जितना बनता था। वो इनके दरमियान आग लगाकर मज़े से चलता बना था। वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लगारी विला में बैठा था। बिजनेस के 40% के पेपर्स रेडी थे जो बहराम लगारी को अपनी बेटी के नाम करना था। अवीम खान का एक साइन और मर्जिंग डन हो जाती। निकाह की सब तैयारियां मुकम्मल थी। लगारी की कामयाबी बस चंद कदम दूर थी जब अरफा लगारी इसके पास आकर बैठी। अवीम ने बिना चौंके इसकी तरफ देखा। मैं इंगेज्ड हूँ, बट आई विल मैरी यू एंड आई जस्ट होप आई विल नॉट रिग्रेट। अरफा के मुस्कुराते जुमले पर अवीम ने एक नज़र सामने टेबल पर पड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पर डाली और सामने सोफे पर खड़ा अक्कड़ होकर बैठे लगारी को देखा। मिस्टर लगारी, आई सेड आई विल मैरी योर डॉटर। डिड आई मेंशन अरफा लगारी? अवीम के सर्द जुमले पर बहराम लगारी और अरफा लगारी को झटका लगा था। इसकी बात का क्या मतलब था? मगर राफिया तो लगारी ने बौखला कर कुछ बताना चाहा। इसकी दूसरी बेटी राफिया लगारी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर थी। अगर अवीम इसका कह रहा था मतलब इसके आने का मतलब इंतज़ार करना और मर्जिंग डिले। बहराम लगारी के लिए चंद लम्हे का इंतज़ार मुश्किल था। अवीम ने अपने पीए से एक फ़ाइल ली और लगारी के सामने रख कर बिजनेस के 40% बेटी के नाम करने वाला पेपर निकालकर इस पर उंगली से दस्तक दी। बहराम लगारी और अरफा ने एक साथ इसकी उंगली वाली जगह पर लिखा नाम पढ़ा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हारी सबसे छोटी बेटी आबिया लगारी मेरी बीवी बनेगी। अवीम खान का जुमला इनके कानों में गूंजता इनके समाते नकारा कर गया था। क्या मतलब? आबिया लगारी अपनी दुनिया से छुपी बेटी का नाम इसके मुंह से सुनकर बौखला गया। वो लड़का जो अमेरिका में पला बढ़ा था, वहाँ के टॉप फैशन मैगजीन का कामयाब टीन मॉडल और पाकिस्तान का मशहूर सिंगर, टॉप बिजनेसमैन में इसकी फैमिली का नाम पहले आता था। खान्स का मर्जिंग्स प्लान रिजेक्ट कर देने के बाद अवीम खान के एक्सेप्ट करने पर बहराम लगारी को लगा था वो इसे जानता नहीं। हालांकि खान्स दुश्मनी काफ़ी पुरानी थी। इसके भाई वासिफ लगारी को जब इन्होंने अदालत में घसीटा था ये बात बहराम लगारी भी जानता था और खान को भी याद थी। मगर अपने मतलब के लिए बहराम लगारी ने तो बला दी थी, लेकिन खान अब भी इन्हें अपने बराबर लाने के काबिल नहीं समझते थे। अवीम खान को वो समझता था मनमानी करने वाला नौजवान है, मगर वो गलत था। बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका था। अवीम खान इसे बाकियों से भी कहीं ज़्यादा जानता था। इसने तो आबिया को इसकी पैदाइश से अब तक कभी अपनी बेटी के तौर पर किसी से नहीं मिलवाया था। इसके वालिद के खाना में भी इसके नाना खालिक दादा का नाम रहा था हमेशा। तो फिर अवीम खान कैसे जान गया था वो आबिया खालिक दादा नहीं आबिया लगारी है? इसे कैसे पता चला आबिया जिंदा है या इसके पास है? अरफा का रंग जिल्लत और अहानत से सुर्ख पड़ गया था। इसे छोड़कर वो इसका नाम ले रहा था जो पिछले 6-7 सालों से दुनिया के सामने नहीं आई थी। इसे कभी किसी ने देखा ही नहीं था। वो एक तहखाने में रहने वाली लड़की थी और कहाँ वो शहजादों जैसा मशहूर और बड़े घर का लड़का जो अपनी दिलकशी और खूबसूरती की वजह से इतना मशहूर था जैसे लड़कियों की कमी ना थी। जो एक बार नाम ले लेता तो चाहे जितने आला घराने की लड़की होती इसे शादी के लिए फौरी तैयार हो जाती।
وہ بولا آبیہ جیسے گمنام لڑکی کو کیسے جانتا تھا؟ کون آبیہ؟ لیٹ می شو یو کون آبیہ؟ عویم لغاری کی بوکھلاہٹ پر سرد لہجے میں بولتے موبائل پر کال ملا۔ مس قدسیہ، آبیہ کو باہر لے آئیے ذرا۔ عویم کال اٹینڈ ہوتے ہی بولا تھا اور کال کاٹ دی۔ ابھی لغاری اور عرفہ صحیح سے حیران بھی نہ ہو پائے تھے جب سامنے سے ان دونوں کو آتا دیکھ کر شاکڈ ہو گئے۔ دخان کی بات نے دھماکہ تجزیہ بڑوں کے سر پر کیا گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو دخان؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اب اس موقع پر کیسے ممکن ہے یہ؟ بڑے دادا بری طرح بوکھلا گئے تھے۔ جو ایک عرصہ بعد لوٹا تھا، اسے انکار کرتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا تھا واپس نہ لوٹ جائے، مگر اس کی بات ماننا بھی مشکل تھا۔ میرا یہی مطلب ہے، شفا کی شادی مجھ سے ہی ہوگی، یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ ابھی نکاح نہیں ہوا تو یہ ناممکن نہیں۔ دخان نے اتنے سکون سے بول رہا تھا جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ وہ طے شدہ شادی میں مہندی کی روز کسی اور کی ہونے والی دلہن مانگ رہا تھا اور یوں کھڑا تھا جیسے پاکٹ منی مانگ رہا ہو۔ سب شوق سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ کیا تم اسی لیے لوٹے ہو؟ اب شفا کے لیے؟ کیا یہ کسی قسم کا بدلہ ہے یا پریشر؟ کیا چاہتے ہو دخان؟ تمہیں شفا میں اتنا انٹرسٹ کب سے ہوا کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ تم سے 2 سال بڑی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم یہ ڈفرینس بلا بھی دو تو کیا شفا مانے گی؟ ہم ان لوگوں کو کیسے جواب دیں گے جو آج مہندی کی تیاری کر رہے ہوں گے؟ جن لوگوں نے شادی کی تیاریاں کر رکھی ہیں، ہم انہیں کیا جواب دیں گے اور وہ لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ سب ایک ساتھ سوال کرتے گھبرا رہے تھے۔ دخان کا اٹل انداز بتا رہا تھا اسے ان میں سے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا، اسے جو چاہیے تھا وہ بتا چکا تھا۔ ایک سنگل صوفے پر بیٹھا عویم اتنے وقت بعد پہلی مرتبہ گھر کی محفل میں موجود تھا اور خوب انجوائے کر رہا تھا۔ اسے دخان سے اس ہمت کی امید نہیں تھی، مگر وہ کر چکا تھا۔ اب جانے کیا ہوتا؟ میں شفا کے لیے نہیں لوٹا، مگر شاید اللہ نے مجھے اس وقت بھیج دیا۔ میں بہت پہلے آ جاتا مگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں بہت مشکل سے سروائیو کر پایا ہوں۔ دخان اب جذباتی وار کرتا انہیں تڑپا گیا تھا۔ عویم نے ابرو چڑھا کر اس کے ڈرامہ پر داد دی تھی۔ دخان کے اس وار نے انہیں ہلا دیا تھا۔ حالہ تڑپ کر پاس بیٹھے دخان کو دیکھنے لگی۔ دخان بچے، یہ صحیح بات نہیں، تم پہلے بتا دیتے، پہلے کبھی ذکر کیا ہوتا۔ اب جب سب لوگ انوائٹڈ ہیں اور ان عزت دار لوگوں کو کیسے بلا وجہ انکار کریں؟ شفا بالکل نہیں مانے گی۔ بڑے بابا سائم خان نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ اس سے اب ڈانٹ بھی نہیں سکتے تھے۔ بڑے بابا، لوگ انوائٹڈ ہیں تو کیا ہوا، شادی تو ہو رہی ہے، ان لوگوں کو کوئی بھی ریزن دے دیں، یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ ایک غلط فہمی کی وجہ سے میں اتنا عرصہ خاموش رہا، مگر اب نہیں، مجھے شفا چاہیے۔ وہ ضدی لہجے میں بولتا ان سب کو حیران کر گیا تھا۔ وہ کیسے بتاتا؟ اتنا عرصہ حنزہ کی باتوں کو لے کر اس نے صرف شفا کو سوچا تھا، کب اسے سوچتے ہوئے نفرت اور الجھن محبت اور عادت میں بدل گئی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ اسے غصے میں سوچتے رہنے کے کچھ وقت بعد اسے سوچتے رہنا عادت بن گئی اور غصہ کہیں پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ اور جب اسے شفا سے محبت ہوئی، اسے یہ بات ستاتی اور روکتی رہتی کہ وہ نویان سے محبت کرتی ہے۔ وہ ایک عرصہ اپنے اندر چھڑی جنگ میں الجھتا رہا تھا۔ وہ دنیا سے لڑ سکتا تھا مگر اپنے ہی بھائی سے نہیں، اور اس نے خاموشی ہی ساتھ دی تھی۔ دل کے التجاؤں کو انسنا کیے وہ پتھر کا بن چکا تھا۔ گھر والوں کی یاد ستاتی تھی، یہ دوری اب کاٹتی تھی، مگر شفا کو کسی اور کا دیکھنے کی ہمت پیدا کرنا مشکل ترین ہو رہا تھا۔ مگر اب نہیں، اگر نویان درمیان میں نہیں تھا تو وہ کسی اور کو شفا نہیں سونپ سکتا تھا۔ وہ بڑی ہے ایڈیٹ، کب سے چل رہا ہے یہ سب، پہلے شیئر تو کرتے۔ زایان نے بیٹے کو مصنوعی گھوری سے نوازا۔ وہ دخان کے اس روپ پر بمشکل مسکراہٹ دبا پا رہا تھا۔ اس کا وہ چھوٹا سا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ ایک لڑکی کے لیے پورے گھر کے سامنے ڈٹ گیا تھا، جبکہ حالہ کنگ سی بیٹھی تھی۔ وہ شفا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ نویان نہیں مانا تو دخان صحیح، مگر دخان جیسے تحمل مزاج اور بچپن سے ہی دھیما بولنے والے انسان کا یوں اچانک شور مچا دینا اور ضدی پن سے اپنی بات منوانے والا انداز اسے حیران ہی تو کر گیا تھا۔ کیا یہ وہی دخان تھا؟ سب چھوڑیں، مجھے فرق نہیں پڑتا وہ 2 سال بڑی ہیں یا 10 سال، میں نے کافی عرصے سے دیکھا نہیں انہیں، مگر مجھے وہ ہر حال میں قبول ہیں۔ آپ لوگ یہ شادی کینسل کریں ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا، اور اس بار میں یہ گھر نہیں دنیا چھوڑوں گا۔ دخان ان کے مسلسل بحث سے تنگ آ کر بولا تھا۔ اس کے آخری جملے نے زایان اور حالہ کا کلیجہ جیسے نوچ لیا تھا۔ دروازے پر کھڑا نویان سکتہ زدہ رہ گیا تھا۔ دخان اتنا جنونی ہو گیا تھا، اتنا بدل گیا تھا۔ وہ ماں باپ کو یا گھر کے بڑے کو دھمکی کبھی نہیں دیتا تھا، وہ بڑوں کا فرما بردار بچہ تھا، مگر اب سب کے ہونٹوں پر قفل لگ چکے تھے۔ بحث اور سمجھانا بیکار تھا، اب جواب تھا باقی نہ تھا۔
دخان اپنی بات کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ عویم بھی سر نفی میں ہلاتا خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ ڈرامہ اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اب سوچ بچار کی جائے گی، چاہے سر جھکا کر معافی مانگنا یا کوئی بھی وجہ دے، اب اس شادی سے انکار تو طے تھا۔ اب شفاعت خان کو ہی سونپ دی جائے گی۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں سب کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔